السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، آج دل میں ارادہ ہوا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے معاف کرنے کے سلسلے میں چند باتیں گوشے گزار کروں۔ دیکھیے، معاف کرنا ایک بہت اونچی صفت ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام کے صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات پہ معاف کرنے کا حکم دیا۔ کہیں پہ کہا خذ العفو وأمر بالعرف، کہیں فرمایا والعافین عن الناس، اور کہیں اس طرح مخاطب کیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ نچوڑ اور بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے، ظلم رک جائے، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ معاف نہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام پریشانیاں، حالات کھڑے ہوتے ہیں۔ جب معاف کرنے کا جذبہ آ جائے گا تو تمام پریشانیاں اور معاشرے کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بے شمار مقامات پہ لوگوں کو معاف کر کے بلکہ جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، راستے میں کسی درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ ایک ظالم دشمن آپ کے طاق میں تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار لے کر وار کیا اور کہا کہ بتاؤ تمہیں کون بتا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ۔ اتنا کہنا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس دشمن نے کہا کہ اب آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر فتح مکہ کا واقعہ تو مشہور ہے، کیسے کیسے مخالفین تھے، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا اذهبوا انتم الطلقاء، کہ تم سب جاؤ، تم سب آزاد ہو، تم پر ظلم نہیں ہوگا، تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہمیں کہ معاف کرنے کا جذبہ ہم سب مل کر پیدا کریں، اپنوں کو معاف کریں، بڑوں کو معاف کریں، چھوٹوں کو معاف کریں، بھائی بھائی کو معاف کرے، باپ بیٹے کو معاف کرے، بیٹا باپ کو معاف کرے، بیوی شوہر کو معاف کرے، شوہر بیوی کو معاف کرے۔ جب اس طریقے سے معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو تمام برائیاں معاشرے کی ختم ہو جائیں گی۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تمام لوگ خاموش رہیں گے، پھر اعلان ہوگا کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو لوگ پوچھیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرشتہ کہے گا کہ جو شخص دنیا میں معاف کر دیا کرتے تھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آج خود اپنے ہاتھ سے عطا کریں گے۔ تو معاف کرنا اتنی بڑی دولت ہے اور صفات اعلیٰ میں سے ہے، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، سب کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔